مگر معاشرے کا کیا کرو، اگر بیوی کے ساتھ مل کے کھانے لگا تو گھر کے اندر مذاق بنا لیتی ہے تو بیوی کا غلام ہو گیا، اب تو بغیر بیوی کے کھا بھی عجیب مسئلہ۔ غیر مسلم ہے، غیر مسلم، بہت قابل، بڑا پڑھا لکھا، اس نے اپنی بیوی سے جھگڑا کر دیا اور بیوی بولی مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے سمجھایا نہیں مانی، مجھے طلاق چاہیے۔ بہت پریشان ہو گیا یہ پروفیسر، بیوی بولی طلاق چاہیے۔ یہ مولانا کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت قرآن میں کوئی ایسا نسخہ ہے، اسلام میں کوئی ایسا نسخہ ہے کہ میری بیوی کا طلاق رک جائے؟ ہے کوئی ایسا نسخہ کہ طلاق رک جائے؟ تو مولانا نے مسکرا کے کہا میرے نبی کی شریعت میں ہاں ایسا نسخہ ہے کہ تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا۔ کہنے لگا حضرت وہ کیسے؟ مولانا نے کہا سن، جا اپنی بیوی کے ساتھ مل کے نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھا لینا، تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا۔ سنت کے مطابق کھانا کھانے میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بیلے کٹورے سے میں پانی پیتی تھی نبی اسی کٹورے سے پانی پیتے، جس جگہ سے میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتے۔ ساتھ میں مل کے کھانا کھاؤ سنت، اور اس ساتھ میں مل کے کھانا کھانے میں برکت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور محبتیں بھی بڑھتی ہیں، ہے نا؟ مگر معاشرے کا کیا کرو، اگر بیوی کے ساتھ مل کے کھانے لگا تو گھر کے اندر مذاق بنا لیتی ہے تو بیوی کا غلام ہو گیا، اب تو بغیر بیوی کے کھا بھی عجیب مسئلہ۔ مصطفیٰ کی سنت ہے بیوی کے ساتھ مل کے کھانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مل کے کھایا کرو، کہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کھانا، سنت کے مطابق کھانا، پھر دیکھ طلاق نہیں ہوگا، چلا گیا۔ بیوی بولی طلاق، کہنے لگا دے دوں گا ذرا کھانا ہونا کھا لے۔ بولی اچھا میں نے بنا لیا کھا لے۔ کہنے لگا روز تو پہلے گرم گرم کھاتا تھا، آج چاہے ٹھنڈا ہو جائے مگر تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ بیوی کے دل میں ایک رحم محبت کا بلب جلا، میں طلاق مانگ رہی ہوں، کھانا ٹھنڈا کرنے تیار ہے مگر میرے بغیر کھانے تیار نہیں ہے۔ چنگاری ایک ذرا سی چنگاری ہونا چاہیے نا، ایک ذرا سی چنگاری شعلے جو بالا بنتی ہے۔ اب اس نے کھانا تیار ہو گیا، آئی بیوی کھاؤ، کہنے لگے ایسے نہیں، اگر کوئی پوتر کپڑا ہو بچھا لے دسترخوان بچھا کے کھائیں گے۔ سنت ہے نا دسترخوان بچھا کے کھانا، یہاں تو جس حال میں ملا اسی حال میں شروع ہو گئے۔ بستر پہ کھانا رکھ کے کھانا غریب ہی لاتا ہے، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، ایسے ڈائریکٹ بستر پر رکھ کے نہ کھایا، غربت آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ دسترخوان بچ گیا، پھر بیوی نے ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ پکڑ لیا، نہیں کہنے لگی پھر کیسے کھانا؟ کہنے لگا اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لے، سر ڈھانک کے کھانا۔ غیر مسلم ہے مگر محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ بھروسہ کر بیٹھا ہے، بھروسہ کر بیٹھا مصطفیٰ کی سنت پہ، غیر مسلم ہے۔ اس نے سر بھی ڈھانک لیا، سر ڈھانکنے کے بعد میں اب اس نے کھانا چاہا تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے جو سب سے اچھا کھانا رکھا تھا دسترخوان پہ اس نے نکالا، اپنی بیوی کے سامنے پیش کر دیا۔ جو اچھا کھانا ہے خود مت کھینچو، پہلے اپنے بھائی کو بڑھاؤ جو سامنے تمہارے کھا رہا ہے، یہ بھی دلوں میں ہمدردیاں پیدا کرتا ہے۔ اس نے جب بڑھایا، بیوی نے لقمہ اٹھایا، بیوی کا جواب ہے کہ میری غیرت جواب دے گئی، جیسے ہی لقمہ میرے حلق سے اترا میرا دل کہہ رہا تھا تو طلاق چاہتی ہے، یہ اتنا باوفا ہے، تیرے بغیر کھانے کو تیار نہیں ہے، تجھے ساتھ میں لے کے کھا رہا ہے، تو نے اگر طلاق لے لیا تو پتہ نہیں اتنا وفادار شوہر ملے یا نہ ملے۔ کہنے لگی میں کھانا کھا کے نپٹی، شوہر نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے، تو یہ ہاتھ پکڑ کے رو کے بولی میں قسم کھا کے کہتی ہوں دنیا کچھ بھی کہے تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ مولانا کے پاس گیا، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، کہنے لگا حضرت کلمہ پڑھا دیجئے۔ مولانا بولے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت شریعت میں عمل کیا، خالی ایک سنت میں عمل کیا، بیوی کا طلاق رک گیا۔ اگر مکمل مذہب اسلام پہ عمل کر لیا تو زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ مولانا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور اعلان کرتا جا رہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک سنت نے زندگی بچا لی۔
ایک سنت نے طلاق مچا لی. آج مسلمانوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں اور ہوش جب آتا میرے مسلمان کو جب تینوں طلاق دے دیتا, جب لگا نا قاری عمران اب کیا ہوگا, اور تجھے اب ہوش آیا جب تو نے تینوں طلاق دے دیا, اب ہوش آیا ظالم تجھے ہوش جب آنا چاہیے تھا جب تو طلاق دے رہا تھا کہ نبی کی شریعت کیا کہتی ہے. طلاق کی بھی اجازت ہے مگر دیکھ کیا کر رہی ہے, کس طریقے سے دینا ہے. اور کتنے لوگ تو ایسے طلاق دینے کے بعد بھی اپنی بیویوں کو رکھ رہے ہیں, کوئی بات نہ غصے میں دے دی تھی. یہ تو تجھے مرنے کے بعد پتا چلے گا کوئی بات ہے کہ نہیں ہے. ہاں کہنے کہاں مولویوں کے چکر میں پڑ رہی ہو, مولوی لوگ گھما دیں گے, غصے میں دے دی تھی, کام ختم, ایسے رکھا پڑا ہے. کتنے گاؤں میں ایسے میں مسئلے بتا دوں, اور بہت سے تو کہنے حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو غصے میں کہہ دیا, ہمیں پتہ چلا 7 سال کے بعد کہ طلاق ہو گئی تھی, 5 بچے بھی ہو گئے, اب پتہ چلا اسے. اللہ لوگوں, طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی, وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. لوگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ طریقہ مصطفیٰ نہیں, آپ کی تو محبت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ ہوا کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا, باخدا منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ میں 2 تاریخیں لے لیا, مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا یہاں تک آنے تک کہ 2 تاریخیں ہو گئے. موہن پورے والے فون کر رہے ہیں, ہاں میں آ رہا ہوں. جہان آباد والے فون کر رہے ہیں, ہاں میں آ رہا ہوں. رستے میں پتہ چلا کہ موہن پورے کی الگ ہے, جہان آباد کی الگ. سمجھتے ہیں آپ, ڈائری میں جہان آباد کی لکھی ہوئی ہے, یہاں کی تاریخ جہان آباد لکھی ہوئی بھی نہیں ہے. فرحان برکاتی صاحب نے رابطہ کیا, یہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا, اب اللہ جانے کیسا ہوا, یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. وہاں جا کے مجھے بولنا ہے, میں نے بڑی جم کے 1.25 گھنٹہ تقریر کی ہے اور بڑے دل سے تقریر کی. آپ خود بتائیے مزہ آیا ہے؟ ارے بات آپ کی صحیح ہے, تھوڑی دیر تو حضرت کی نعت شریف ہوگی, میری بات سننے آپ, حضرت کی نعت بھی ہوگی. ابھی شاعر صاحب نے اپنے چنیدہ کلام تو پڑھے ہی نہیں ہے, اور قاری عمران صاحب کی بھی نظامت کہاں ہوئی ہے, جتنے بھاری خود ہیں اتنی بھاری نظامت ہے ان کی.